اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں کیوں ڈالا تھا؟ واقعہ کی تفصیل اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ انتہائی سبق آموز اور عبرت ناک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بڑے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن بھائیوں نے منصوبہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سے اپنے والد کی محبت سے دور کر دیا جائے۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ چراگاہ میں بھیج دیں تاکہ وہ بھی کھیل سکیں اور لطف اندوز ہو سکیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے شروع میں انکار کیا، لیکن بعد میں بھائیوں کے اصرار پر راضی ہو گئے۔ جب وہ چراگاہ پہنچے تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر وہ خون آلود کرتا لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کا یقین نہ کیا، لیکن اللہ کی مرضی پر صبر کیا۔ کنویں میں پھینکنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے نکال لیا جو مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے جا کر غلامی کے بازار میں بیچ دیا۔ وہاں عزیز مصر نے انہیں خرید لیا اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کا سفر مصر میں شروع ہوا۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے مختلف مراحل شروع ہوتے ہیں جو قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، جن میں ان کی پاک دامنی، قید اور پھر مصر کے خزانچی بننے تک کے واقعات شامل ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں صبر، تحمل اور اللہ پر توکل کا درس دیتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی حکمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔